آج 8 اکتوبر ہے 2005 کو جو ہولناک زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے میں بڑی کہانیاں ایسی دلخراش واقعات ہوئے، لوگوں کی فیملیز چلی گئیں اور لوگوں کا گھر برباد ہو گیا، جو ان کی انویسٹمنٹ تھی سب تباہ ہو گئی اور بڑا قیامت کا منظر تھا اس وقت 8 اکتوبر کو 8:52 پر زمین لرز اٹھی اور اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ تو متاثرہ فیملی سے شہروز طاہر نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی بھی ایک پوری کہانی ہے اور ان کی فیملی ممبرز وہاں پر تھے، ان سے پھر رابطہ نہیں ہو رہا تھا، پھر پیدل سفر انہوں نے پنڈی سے لے کے آگے تک کا کیا، پھر ان کو ایک ادارے کی اقوام متحدہ کے ادارے کی کال آئی کہ بھئی آپ کی فیملی کے ممبر، تو ذرا ان سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا، مجھے بتائیں کہ 8 اکتوبر کی جو یادیں ہیں کیسے ہم سے شیئر کریں گے اور کیا ہوا تھا آپ کی فیملی کے ساتھ اس زلزلے میں؟ 8 اکتوبر کا 2005 کا ایک سب سے بڑا سانحہ ہوا سر کچھ اس طرح تھا کہ ہم تقریباً سے 3 ہفتے پہلے مظفر آباد ہم گئے، وہاں ہم نے گزارے، پھر ہم آ گئے۔ میرے جو سب سے بڑے خاندان میں خالو جو تھے ان کا انتقال ہوا، تو ان کے وہ الفاظ نہیں بھولتے کہ میں 12 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گا اور آپ سب کے لیے عید کے کپڑے لے کر آؤں گا۔ تو جیسے زلزلہ آتا اور جب سرکاری ٹی وی میں بتایا جاتا ہے کہ مظفر آباد شہر تو پورا کا پورا تباہ ہو گیا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، 9 اکتوبر کی صبح ہم جب کوشش کرتے ہیں تو اقوام متحدہ کے ادارے سے ایک الطاف صاحب سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے اور وہی ہمارا نمبر سرچنگ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں سجاد حمدانی صاحب کی فیملی کیسی ہے، وہ مظفر آباد میں محلوں کی کیا حالات ہوا کہتے ہیں، کہتے ہیں نہ پوچھیں، وہ تو پورا کا پورا شہر تباہ ہو گیا، لیکن ایک افسوس کی خبر یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار سجاد حمدانی صاحب زلزلے میں فوت ہو چکے ہیں۔ پھر گاؤں میں میرے کزنز 6 دن ملبے کے نیچے دبے رہے، لیکن اللہ نے جس کی زندگی لکھی بھی ہے وہ لکھی رہے ہوگی، تو میرے کزنوں کو 6 دن بعد نکالا گیا امدادی کاموں کے ذریعے اور زندہ سلامت وہ نکلے، اور 6 دن ملبے کا ڈھیر وہ بنے رہے، شہروں کے شہر تباہ ہو چکے تھے۔ اور جب ہمیں اطلاع ملتی ہے تو میرے والد اور والدہ کزن کو لے کے، جن کے والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے 2005 کے زلزلے میں، تو وہ مظفر آباد کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جب کوہالہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو کوہالہ سے آگے زمینیں ڈھیر بن جاتی ہیں، پہاڑ زمینوں کے اوپر آ جاتے ہیں اور دریا رک جاتے ہیں، اور ساری لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اور ہر کوئی یہی پوچھتا تھا کہ یار آپ کے گھر سے کتنے لوگ فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا قیامت صغریٰ تھی آزاد کشمیر میں، راولہ کوٹ میں 8 اکتوبر کو۔ اور اس کے بعد پھر شہروز کیا ہوا؟ ظاہر بحالی کا کام شروع کیا گیا ہوگا، پھر اس کے بعد بہت سے لوگ ٹینٹ میں ان کو رکھا گیا۔ جی دیکھیے ہوا معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب یہ زلزلہ آیا تو آزاد کشمیر میں ایک بڑا مشہور یونیورسٹی گراؤنڈ ہے مظفر آباد میں، وہاں پر کیمپس لگائے گئے، ٹینٹس وغیرہ بنائے گئے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں سیلاب آیا پنجاب کے ایریاز میں، کے پی کے ایریاز میں، تو وہ متاثرین کو رکھا گیا، وہی پس منظر 2005 کے زلزلے میں تھا۔ اگر بحالی کا کام کیا جائے تو آج بھی بہت سے ایسے اسکول ہیں، 20 سال دیکھے گزر گئے ہیں، حکومتیں آتی ہیں، حکومتی بدلتی رہتی ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے مقامات ہیں گاؤں سائڈ پہ، اگر میں جیلم ویلی کی بات کروں، نیلم ویلی کی بات کروں، بہت سے ایسے اسکول ہیں جن کی ابھی تک عمارات کو تعمیر وغیرہ اس طرح سے نہیں کیا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام کرتا ہے۔ پاکستان کی اس وقت کی سفارتکاری کے حوالے سے بات کی جائے اس حکومت کی، تو ترکی کا سب سے اہم کردار تھا۔ آج مظفر آباد شہر کو ڈیولپ کرنے میں، زلزلے کے بعد کھڑا کرنے میں ترکی کا سب سے اہم کردار تھا۔ جی صحیح۔ تو شہروز مجھے یہ بتائیں کہ اب جب ہم 2025 میں ہم یہ بات کر رہے ہیں تو وہ جو فیملی جو آپ کی وہ اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑے ہو سکے، یا آپ کے آس پاس کے اس محلے کے لوگ وہ کہاں پر موجود ہیں؟ دوبارہ انہوں نے زندگی وہیں سے شروع کی یا پھر کہیں اور چلے گئے مائگریٹ کر کے؟ دوبارہ زندگی وہیں سے شروع کی، وہیں سے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا۔ بہت سی ایسی فیملیز بھی ہیں جن کے پیارے باہر کے ممالک میں اب شفٹ ہو گئے ہیں، کوئی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن چکا ہے، کوئی انجینئر بن چکا ہے۔ بہت سے ایسے زلزلہ زدگان فیملیز کو اگر آزاد کشمیر میں ایجوکیشن ریٹ کے حوالے سے بات کی جائے یا گلگت بلتستان میں تو بہت زیادہ ہائی ہے۔ تو الحمدللہ وہ لوگ، وہ خاص طور پہ وہ جو بچے تھے 2005 کے، میرے جیسے ہم جو تھے، وہ اب جو نوجوان تھے وہ آج کے دور میں یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، بطور لیکچرار کام کر رہے ہیں، مختلف سول سرونٹس کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو کہ آرمی میں اپنی سروسز وغیرہ دے رہے ہیں۔ تو اسی سے زندگی کا سفر، لیکن جب 8 اکتوبر اور 2005 آتا ہے تو وہی زخم، وہی پرانوں کی یادیں۔ اور ہم پاکستان میں اگر بات کریں تو میں خدیقہ کیانی صاحبہ کو بہت بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا 2005 کے میں وہی سوچ رہی تھی شہروز، میرے بھی ذہن میں وہ بات آئی، بالکل
دیکھیں 2005 کے زلزلے میں آج دیکھیں کتنا وہ خوبصورت لمحہ ہم نے دیکھا کہ خدیقہ کیانی صاحبہ نے 2005 کے زلزلے میں بچے کو اڈاپٹ کیا جس کے والدین چلے گئے تھے، اور میری ہمیشہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب یہ بیان کرتا ہوں. آج دیکھیں وہی بچہ سیلابی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، خدیقہ کیانی صاحبہ کے ساتھ خدمت کر رہا ہے، خدمت خیر سگالی کا. پھر ڈاکٹر معصومہ انور پاکستان کی معروف سنگر ہیں، ان کا جب میں سنا تو بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کی فیملیز کے بھی بہت سے افراد اسی سانحے میں فوت ہوئے، داد کے ان کے نان کے. لیکن آج وہی بات ہے کہ یہ ہر انسان اس دنیا سے جانا ہے، لیکن جو پس جب 8 اکتوبر آتی ہے تو ہمارے زخم، ہمارا وہ جو گفتگو ہوئی ہماری زلزلے سے پہلے کی، وہ ہمیں آج بہت یاد آتی ہے. شہروز اس میں آئی ریممبر اس ٹائم پہ مسنگ چلڈرن کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ غائب ہو گئے، وہ مل نہیں رہے تھے. دیکھیں بہت سارے بچے جی بہت سارے بچے تو غائب ہوئے، لیکن آپ یہ حیران ہوں گے سن کے کہ بہت سے ایسے بچے تھے جن کی ڈیڈ باڈیز ہی نہیں ملی، پتہ ہی نہیں ہے 2005 کے زلزلے سے وہ کدھر چلے گئے. پھر ایک سب سے بڑا خطرناک یہ پس منظر آیا کہ جو اموات ہوئی 2005 کے زلزلے میں، ایک تو ہوتا نا ملبہ اوپر گر گیا، زخمی ہوئے، بلڈنگز گر گئیں، بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک کے باعث بھی فوت ہوئے خوف سے. بالکل جب انہوں نے پس منظر دیکھا، قیامت صغریٰ دیکھی، تو بڑا تکلیف کیونکہ ہاسپٹلز بھی ظاہر کام نہیں کر رہے تھے وہاں پہ. آئی ریممبر کہ پولیس وغیرہ ایسی گاڑیاں روک رہے تھے، پکڑ رہے تھے جس میں پتہ نہیں کوئی نامعلوم سے افراد گاڑی میں بچے بھر کے لے کے جا رہے تھے. بہت سے واقعات ہوئے. میں وہ جو ایسا خوف میرے نا اس وقت سے دل پہ طاری ہو گیا جب ہم وہ یہ سنتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو اس وقت یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہ کام بھی کریں. اور وہاں کے بہت بچوں کو انہوں نے بچایا. بالکل وہاں کے رہائشی بھی ہیں آپ، اور آپ کو پتہ ہے وہاں کا انتظامیہ نے کیا سمجھ رہے کچھ سیکھا، یا پھر زلزلے میں جو تباہ کاریاں ہوئی تھیں ان سے آگے بچنے کے لیے کوئی اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں ان علاقوں میں یا نہیں؟ دیکھیں اقدامات وغیرہ تو ابھی بھی ہوتا ہے. جب آج یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اب بھی دیکھتے ہیں پاکستان میں زلزلے وغیرہ آتے رہتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں یہ ایک الرٹ سسٹم جاری کر دیا ہوا ہے، ایمرجنسی سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں. جب بھی ریکٹر سکیل پر زلزلہ خدا نہ خواستہ آتا ہے تو فوراً ریکٹر سکیل پر وہ پراپر ایک سائرن بجایا جاتا ہے، پراپر الرٹ لوگوں کو کر دیا جاتا ہے. اور کیونکہ پہاڑی علاقہ آپ کو پتہ ہے ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر سب سے اگر ایک جھٹکا بھی خدا نہ خواستہ زلزلے کا لگتا ہے تو وہ محسوس ہوتا ہے. لیکن میری آپ کے توسط سے گزارش ہے حکومت آزاد کشمیر سے برائے کرم کہ وہ سکولز وغیرہ جو زلزلے میں تباہ ہو چکے ہیں ان کی بحالی کا 20 سال ہو چکے ہیں، بحالی کا کام کیا جائے، ان متاثرین کو یاد رکھا جائے، ان کی امداد رسی آج بھی کی جائے، وہ آج بھی منتظر ہیں امداد کے. بالکل شہروز، اصل میں ساری دنیا میں جب کوئی ڈے منایا جاتا ہے اس کی ایک تھیم ہوتی ہے، ہر سال وہ بدلتی ہے. میرے خیال اس دفعہ تو آپ یہ تھیم لے کے ہی چلیں کہ جی جو ہے ریسٹور دی سکولز، ان کو سکولز کو جو ہے دوبارہ ان کو صحیح کریں. اس تھیم کو لے کے اگر آپ چلتے ہیں نا تو زیادہ فوکس پڑتا ہے پھر اس دن پہ کہ بھئی یہ ہمارا فوکس ادھر ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے آپ تو شہروز اس کو ایک تھیم بنا کے چلیں اور اس پہ زیادہ کام کریں تاکہ اس سال پورے جو ہے اس پہ کام ہو. بالکل ایسے. بہت شکریہ شہروز، آپ نے وقت دیا. میں